بات بات کریں معذرت، بھائی. میرا وقت تو 9 بجے کا طے ہوا تھا، خیر ابھی تو 12 بج رہے ہیں. جی ہاں، معذرت چاہتے ہیں بھائی. اب آپ کو جو ہے اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ جلدی وقت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. بہت معذرت. اچھا، میرا تعلیمی پس منظر جو ہے وہ مقارنۃ الادیان سے ہے، تو اس وجہ سے میں کچھ مختلف سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جی جناب. اچھا، میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ شیعہ اسلام لے کر آنا چاہتا ہے، شیعہ مسلم، شیعہ نقطہ نظر سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو ایسی کون سی بنیادیں ہیں یا کون سے ایسے میجر نظریات ہیں جس پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے؟ تو دیکھیں، سب چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو توحید پر، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے توحید کہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قبیح انجام نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام پہ ایمان، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، قرآن مجید پہ ایمان، اور قیامت پہ ایمان، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ائمہ طاہرین اہل بیت علیہم السلام کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے حجج ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے لسان ہیں، اور دین کے نگہبان ہیں، اور دین میں انہی کی اطاعت واجب ہے، اور دین انہی سے لینا ہے. ان باتوں پہ ایمان لانا ہوگا. اس کے بعد نماز پڑھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، اگر حج جا سکتا ہے تو حج پہ جانا ہوگا. یہ سب چیزیں ضروری ہوگی اس کے لیے. تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آج کا کوئی نو مسلم اسلام لے کر آئے گا تو یہاں جو اختلافات ہیں ان کو پیش نظر وہ رکھ کر وہ اسلام لائے گا. تو جس طرح میں نے شیعہ اسلام کی بات کی، تو یہ چیزیں تو آپ کو تقریباً دوسرے جو نقطہ نظر رکھنے والے اہل سنت ہیں ان میں بھی یہ پائی جاتی ہیں. تو آپ میں ایسا نمایاں فرق کیا ہے کہ جو شیعہ زاویہ نظر ہے، شیعہ نقطہ نظر کے ساتھ جس پر وہ ایمان لائے تو پھر وہ مسلمان شمار ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے جو نقطہ نظر ہے نا آپ لوگوں کا، اس میں یہ ہے پہلی بات یہ جو توحید ہے کہ اللہ ایک جسم ہے. اس میں بات تو یہی کہ اللہ ایک جسم ہے آسمان میں. تو یہ ہے وہ خود مخلوق ہے. جو بھی جسم ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں توحید سے جو اصل ہے دین کا. آپ کی آواز کافی کٹ رہی ہے. وہ آپ کے فون کی وجہ سے ہوگی نا، آپ کا کنیکشن ضعیف ہوگا، مجھے نہیں معلوم. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو کانسیپٹ توحید کا شیعہ مذہب میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. وہ اس طرح ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جسمانیت، آپ اس کو جسم نہ بھی کہا نا، تو جب آپ نے اس کو آسمان میں ڈال دیا اور جب آپ نے کہا کہ وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں روز قیامت، تو جسم ہی بن گیا. تو یہ اس کی اپنی مخلوقیت اس سے لازم آتا ہے. تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وہ خالق ہے، وہ اس کا اپنا کوئی خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ لوگ جب کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے تو وہ بقیہ اجسام کی طرح کا جسم ہے. وہ اس کا خالق بنانے والا کون ہے؟ کیونکہ ہر جسم کا ابتدا ہے. ہر جو چیز جس میں تغییر ہے، کل متغیر حادث. ایک عقلی، آپ جو کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل متغیر حادث، کہ ہر چیز میں جو تغییر ہے اس کی ایک ابتدا ہے. وہ نہیں تھا، بعد میں وہ پیدا ہوا ہے. تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مذہب میں خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہے. اللہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں پہلے. اور ہمارے افعال کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے. نیت بھی اللہ پر پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہمارے افعال کو خلق کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں زنا کو وجود میں لاتا ہے. اس کے وجود میں مثلا جیسے آپ ایک درخت کو ہوا اس میں حرکت پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ہمارے جو افعال ہیں اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ایک شخص کافر ہے، اس کے کفر کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک شخص مومن ہے، اس کے ایمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کافر کو اللہ نے کافر بنایا ہے، اور وہ جو کفر کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے بت کے سامنے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ افعال خلق کیے ہیں اس کے وجود میں. تو پر کتاب کیوں نازل کیا، پیغمبر کیوں بھیجا، پھر اس کے حساب کتاب کیوں لیتا ہے؟ فرض کریں مجھے اللہ نے کافر بنایا ہے، میں روز قیامت آ جاتا ہوں، مجھ سے اللہ حساب لیتا ہے کہ تو کافر کیوں بنایا بھائی، اور مجھے جہنم بھیج دے. حالانکہ اس نے خود مجھے کافر بنایا، اور پھر میرے وجود میں کفریہ جو افعال تھے اس نے پیدا کیے، اور اب کیونکہ شر بھی اسی کی جانب سے ہے، اور پھر مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہے. جہنم میں اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اس کے لازم آتا ہے کہ شریعت ہی باطل ہے، اللہ ظالم ہے، اور یہ پورا سب کچھ جوک ہے، ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. پورا اسلام، شرائع، پیغمبر،
معجزے وغیرہ، قرآن بھیجو، شریعت بھیجو. بھائی جب سب کچھ تو کراتا، ایمان بھی تجھ سے ہے. میں چاہوں بھی تو مومن نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا. میں چاہوں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے سے تو کفر کے افعال ہی صادر ہوں گے. تو پھر یہ ڈرامہ کیوں؟ یہ ڈرامہ یہ سب باطل. آپ کے عقیدے سے، اللہ کے متعلق آپ کے عقیدے سے اللہ کی مخلوقیت لازم آتا ہے اور پورے دین کے بطلان لازم آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کون سے غلطی سزا آپ کے کتب میں ہے کہ بری، وہ لوگوں کو گالی دیتے تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. کہ بھلے مسلم میں ایک باب ہے، پورا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو غلط گالیاں دیتے تھے، ان کو لعنتیں کرتے تھے، اور وہ جو ہیں اس بات کے مستحق نہیں ہوتے تھے. اچھا ایک باب ہے، ٹھیک ہے. ہاں ایک منٹ بھائی. وہ چیزیں جو کیوں ایک شخص کیوں شیعہ بنے نا، اللہ کے متعلق تو ہم نے کہہ دیا وہ اختصار کے ساتھ کہ اللہ کے متعلق عقیدہ آپ کا کتنا باطل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ دیکھو، یہ کتاب ہے مسلم ابن حجاج میں جزوی ابحاث میں جانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا اوکے. یہ ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک. ان وہ اشخاص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا دیا اور ان کو لعنت کیا اور ان کو گالی دیا اور وہ اس کے مستحق نہیں تھے. یہ کیسا پیغمبر ہے بھائی؟ یہی پیغمبر بھیجنا تھا جو گالی دیتا ہے. آپ جا کے دیکھیں کرسچن پادریوں کو، آپ کرسچن پادری کو دیکھیں کتنا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کتنا اخلاق اچھا ہوتا ہے کرسچن پادریوں کا. میں اناجیل سے واقف ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مسیح نے کس طرح اس میں کلام کیا ہوا ہے. مسیح نے جو یہودیوں کے متعلق یا اپنے جو ماننے والے تھے حتیٰ کہ اپنے اصحاب کے متعلق جو زبان استعمال کی ہوئی ہے وہ اناجیل سے میں واقف ہوں، میں باقی کتب سے واقف ہوں. میں وہ جزوی مثالوں میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا. تو رسالت ہے نا، رسالت جزوی بات ہے. رسالت کب سے جزوی بات ہے؟ نہیں آپ دیکھیں، آپ جب نظیر پیش کر رہے ہیں اہل سنت کی کتب سے، وہ جزوی بات ہے. اچھا میں اس پر آتا ہوں کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ابھی کہا تھا کہ ائمہ جو ہیں انہوں نے بعض روات کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، اور آپ نے خود کہا کہ وہ لعنت ان کی جان بچانے کے لیے تھی، یعنی کہ لعنت ان افراد پر کی گئی کہ جو اس کے مستحق نہیں تھے. تو آپ جس مقدمے کو امام معصوم کے اندر مان رہے ہیں وہ رسالت میں ماننے میں کیا استحالہ ہے؟ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جان بچانے کے لیے وہ ان کو لعنت نہیں کرتے تھے، وہ ایسے غصے میں آ کر نہیں حکمت کوئی حکمت نہیں کیا. او بھائی اب مجھے آپ نے پڑھنے نہیں دیا نا، آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، اس میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے. یعنی وہ غلطی کے طور پر لعنت کرتے تھے. دیکھیں وہ نہیں کہ حکمت کے طور پر کسی کو گالی دی بھائی کہ اس میں کسی کا فائدہ ہے. وہ ایسے غصے میں آ کر غلطی میں، جیسے عام مسلمان عام آدمی ہے نا، کسی کو غصہ آ گیا، بھوک لگ گئی، ویسے مجھے مثلا مجھے بھوک لگتا ہے تو مجھے بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس طرح سے بھائی گالی دیتے تھے. اس میں بڑی زمین آسمان کا فرق ہے. جناب امیر المؤمنین مولا علی سے اس طرح کا کلام سرزد ہے، اپنے بچوں کے متعلق سرزد ہے، کتب میں موجود ہے. ہمارے کتب میں دکھاؤ، ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو غلط گالی دیا ہے، آپ یہ آپ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بچوں کو غلط گالی دیا. سیر اعلام النبلاء میں آپ کبھی دیکھیں تو میں ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ضمن تبصرہ ہے، ٹھیک کوئی بات نہیں. آپ بھی تو ہمیں صحیح مسلم سے جب پیش کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی کتب سے پیش کرنا ہے کہ ہماری کتب میں پھر باقی بھی چیزیں اس طرح مذکور ہیں، باقی امیر المؤمنین کے متعلق بھی جب یہ چیزیں موجود ہیں. اور لیکن یہ بحث جب آپ لوگوں نے پیغمبر کو معاف نہیں کیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کے متعلق نقل کرو گے نا، تو کیا میں بنیادی طور پر آپ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کا امتیاز کس طرح ہے کہ روایات کتب میں درج ہیں. اب بعض پسند کی روایات کو آپ بھی بخاری مسلم سے لے رہے ہیں، مان رہے ہیں، ذہبی کی تصحیح مانتے ہیں اور ان ائمہ پر اعتماد کر رہے ہیں، یا محض التزام خصم کے لیے وہ پیش کرتے ہیں؟ آپ کا ان کتب پر اعتماد نہیں. آپ نے ابھی جو لائیو سیشن کیا اس میں حدیث ثقلین کے اوپر گفتگو کی ہے، حدیث غدیر کے اوپر جو ہے آپ نے گفتگو کی ہے. تو آپ یعنی کہ اگر آپ کا ان کتب پر اعتماد نہیں ہے اس کو پیش کرنے چاہیے معنی دار. ہاں معنی اس کا یہ ہے عزیزو، میرا نہ ذہبی پہ اعتبار ہے، نہ یعقوب ابن سفیان فسوی پہ اعتبار ہے، نہ بلاثری، ان پہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے. ہم اس لیے پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ان کو حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو حجت مانتے ہیں، ہم اس لیے پیش کرتے ہیں. میں اپنے عقیدے سمجھنے کے لیے دیکھیں، آپ میں اپنے عقیدے سمجھنے کے لیے کی دعوت دے رہے ہیں اہل سنت کو، یعنی کہ آپ ایک ایسی چیز کی اہل سنت کو دعوت دے رہے ہیں جو آپ کے ہاں باطل ہے.
نہیں دیکھیں عزیز، جب کسی شخص سے استدلال کیا جاتا ہے خصم سے، مخالف سے، تو مخالف کے لیے وہ دلیل لایا جاتا ہے جو اس کے نزدیک مقبول ہو، اس کے پاس حجت ہو۔ اگر میں ابھی آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ حدیث غدیر جو ہے امامت پہ دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر میں شیعہ حدیث سے ثابت کروں تو اس سے آپ لوگ متاثر نہیں ہوں گے، کہتے ہیں یہ شیعہ کتب میں، ہمیں سے کیا کام۔ جب آپ کی کتب سے ثابت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حجت ہے، آپ کو وہ ماننا پڑتا ہے اگر آپ میں انصاف ہے۔ اگر آپ اتنی واضح بات کو نہیں سمجھتے تو میں کیا عرض کروں بھائی، استدلال کے طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ آپ مثلا ابھی جائیں ابھی آپ جائیں امریکہ کے کسی کورٹ میں یا پاکستان کے کسی کورٹ میں جائیں، کوئی وہاں پہ آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ انگریزوں کے زمانے کا ہے نا، وہ انگریزوں کے زمانے، آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں تو صرف شریعت کو مانتا ہوں، میں انگریزوں کا قانون نہیں مانتا، لیکن وہ کورٹ میں جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ کیونکہ جج اور آپ کو جو مخالف فریق ہے وہ شریعی بات کو تو نہیں مانے گا، وہ تو کہے گا کہ آپ جو ہے وہ جو پاکستان کا قانون ہے، جو سول کوڈ ہے، اس سے دلیل لے کے آؤ، تو آپ کو اسی سے دلیل لانا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالف جو ہے آپ کو صرف اسی بات کو مانتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو حجت لانا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے، میں اصل میں میرا سوال جس نوعیت کا تھا یہ بالکل اس سے سمت جو ہے مختلف ہو گئی ہے۔ میں بنیادی طور پر جو پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کرائیٹیریا آپ کے پاس کیا ہے کہ قرآن سے استدلال جو ہے وہ اہل سنت بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاس بھی روایات کا ذخیرہ ہے اور روات بھی، سندے بھی آپ کے پاس بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی موجود ہے، تو آپ نظریات کی بنا پر بعض روایات کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں، بعض کا رد کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس ایسا کرائیٹیریا کون سا ہے؟ آپ قرآن، میں نے آپ کی گفتگو سنی، آپ تو قرآن میں بھی جو ہے وہ کمی کے قائل ہیں، مجھے یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کیجئے کہ آپ محض کمی کے قائل ہیں یا زیادتی کے بھی قائل ہیں؟ یہ دو معنی ہوں گے اس کے۔ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا قرآن میں اضافہ ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا فریقین کے احادیث اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں کمی واقع ہوئی ہے۔ فریقین کے احادیث، بالخصوص آپ لوگوں کے احادیث، بخاری، مسلم اور صحابہ کی شہادتیں، عمر بن الخطاب کی شہادت، اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے متعلق اب آپ نے کہا کہ اگر ایک شخص شیعہ بننا چاہتا ہے تو اس کو کون سی بنیادی باتیں ہیں؟ بہت ساری بنیادی باتیں ہیں، توحید سے لیتے ہیں نا، پھر نبوت کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ہاں نبی معصوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، وہ اس طرح غلطی نہیں کرتا۔ اللہ ایسے میں جزیات کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں جزیات، نبوت عصمت جزئی نہیں ہے، نہیں، نبی کا معصوم ہونا، نہیں دیکھیں، نبی کا معصوم ہونا انحصار کہاں کرے گا؟ آپ کہاں سے یہ دیکھیں گے کہ یہ حق اور باطل کا نظریہ ہے؟ نبی سے کبھی خطا واقع ہوتی ہے، یہ باطل ہے، اس کا انحصار حق اور باطل کو چھوڑو نا، کہاں سے آپ نے امتیاز کرنا؟ ابھی حق و باطل کی بات، ابھی فرق بتا رہے ہیں، کون سا حق ہے کون سا باطل ہے وہ ابھی بعد میں آئے گا، ابھی فرق بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص شیعہ ہوگا اس کو کیا آئے گا ہاتھ میں؟ آپ دیکھیں فرق تب بتایا جائے گا کہ جب آپ پہلے حق اور باطل کی تعیین کریں گے کہ اس طرح کا نظریہ حق ہے اور حق کے لیے یہ چیزیں ہیں، تو حق کا معیار کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے؟ حق کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اچھی طرح سے سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، ٹھیک ہے نا، عقل دیا ہے، عقل سے بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اگر عقل نہ ہو انسان کے پاس تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا نا، چاہے آپ بت کے سامنے سجدہ کریں، چاہے کعبے میں جا کے ادھر طواف کریں، دونوں تو ایک ہی تو ہے، وہ عقل ہی اجازت دو نا۔ کے قائل نہیں، یہاں 7 ارب کی آبادی ہے، عقلی تفاوت ہے، تو آپ او بھائی بات سنو نا، بات ختم کرنا ہے تو، اگر عقل نہ ہو، اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو، عقل کی روشنی نہ، عقل ہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ ہے قرآن حق ہے نا، عقل ہی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ٹھیک ہے نا، حق ہی کی، عقل ہی کی بدولت ہم سمجھتے ہیں کہ بت خدا نہیں ہو سکتا، بت اللہ نہیں ہو سکتا، بت تو پتھر کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عقل نہ ہو تو حق اور باطل میں فرق نہیں پتہ چل جاتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، اور عقل ایک ایسا چراغ ہے کہ اس کی روشنی میں اگر انسان انصاف کرے اور عقل سے فائدہ اٹھائے تو اس میں حق و باطل اس کو نظر آ جاتا ہے کہ کون سی بات سچ ہے کون سی بات جھوٹ ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ عقل، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں ایک ایسا چراغ رکھا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، سب مسلمان، وہ صحابہ جو کہتے تھے قرآن ناقص ہے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے ہے، سب مسلمانوں۔ حدیث میں سب کا اختلاف ہے، حدیث بعض احادیث کچھ طائفے مانتے ہیں، بعض احادیث کچھ طائفے مانتے ہیں، حدیث قرآن پہ تو سب کا اجماع ہے کہ قرآن صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر قرآن کسی مسئلے پہ نص ہے، صریح ہے،
ٹھیک ہے وہ بات کرنے دو نا بھائی، وہ بات کرنے دو نا، سوال کرتے ہو پر جواب نہیں دینے دیتے. اگر قرآن کسی مسئلے پہ نص ہے، صریح بتاتا ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات باطل ہے، ٹھیک ہے نا، بشرط کہ وہ نص ہو، صریح ہو. اس طرح نہ ہو کہ احتمالات ہوں، ایک احتمال یہ ہے، ایک احتمال یہ ہے، وہ مبہم ہو، آیت متشابہات میں سے ہو. اگر صریح ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ اسے حق و باطل پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد احادیث کی باری آتی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں اجماع ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، اور احادیث میں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اگر وہ احادیث جو قرآن کے موافق ہیں، یعنی ایک حدیث آتا ہے ہمارے پاس، اس کی شاہد، اس کی صدق کی دلیل قرآن سے ہمیں مل جاتا ہے. حدیث ایسا ہے کہ اس کی شہادت قرآن اس کے صادق ہونے پہ شہادت دے دیتا ہے، تو بلا شک و بلا ریب وہ صحیح حدیث صحیح ہے، اور سب امت کو وہ پھر ماننا پڑے گا، پوری امت کو اس بات کو ماننا پڑے گا، کیونکہ امت کا اجماع کیا ہے؟ قرآن حق ہے. اگر کوئی ایسی دلیل حدیث آ گئی، چاہے وہ شیعہ حدیث ہو، چاہے مخالف کی حدیث، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کی صدق کی، اس کی سچ ہونے کی دلیل قرآن میں موجود ہے، تو پھر یا تو پھر قرآن کو جٹلاؤ، وہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر کافر بن جاؤ. لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ اور جب یہ مان گئے تو پھر حق و باطل کے معیار کیا؟ تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام قرآن کریم میں، فرقان مجید میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور سب فرقوں کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات خمسہ طیبہ کے متعلق پڑھا ہے. اس کے علاوہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ کا ولی صرف کون ہے؟ وہی ہے جو رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دے. اور مسلمانوں نے دونوں طریقین نے روایت کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کس نے عطا کیا تھا؟ خاتم انگوٹھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے رکوع کے حالت میں عطا کیا تھا. اس کے علاوہ دوسرے آیات ہیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پوری امت کو ماننا پڑے گا. پھر تو ہم نے عرض کیا، وہ حدیث جس کی شاہد قرآن میں ہو، پھر وہ حدیث سب کے لیے حجت ہے. سب کے حدیث ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کی شاہد قرآن مجید میں ہے، تو پھر اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں، اہل بیت علیہ السلام مطہر ہیں. تو پھر سب کو ماننا پڑے گا کہ اہل بیت علیہ السلام مطہر ہیں. وہ احادیث جو دونوں فرقوں کے درمیان، چوتھا منزل، جو دونوں فرقے مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہیں، آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. مثلا حدیث غدیر ہے، حدیث ثقلین ہے. حدیث ثقلین میں نے آج دکھایا ہے، شیعہ تو مانتے ہی ہیں، آپ کے کتب میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور اطرت کی پیروی کرو، قرآن اور اطرت کی پیروی کرو. یہ صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے، بہت سارے اسانید میں نے نہیں دکھائے، تو پھر ماننا پڑے گا. تو حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ یہ معیار میں نے بتا دیا. عقل ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہے، عقل ہے، قرآن ہے، اور وہ احادیث جن کی صدق کی دلیل قرآن سے ہو، اور وہ اس احادیث سے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کیونکہ دونوں فرقوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور اطرت کی پیروی کرو. حکم مزید؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں تھوڑا سا اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلی چیز جو ہے وہ عقل کو معیار ٹھہرایا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سمجھتے ہوں کہ عقل جو ہے وہ تمام انسانوں کی، جو عقل 7 ارب کی آبادی اور یہاں 4-5 ہزار سے زائد مذہب پائے جاتے ہیں، ان کی عقل میں تفاوت ہے. یہ پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح لیں گے. خیر، قرآن پاک کی جہاں تک بات ہے، تو آپ نے پچھلی گفتگو میں جو یہ بات کہی تھی کہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ قرآن جو ہے یہ مکمل ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ روایات 1-2 آپ کے سامنے اگر پیش کر دوں، تو کہ جس میں اگر میں محمد بن حنفیہ جو ہیں، حضرت علی کے بیٹے جو ہیں، ان کا قول جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی، اور حضرت ابن عباس سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین ہذین اللوحین. تو یہ ما ترک، آپ خود سمجھدار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن میں آپ کمی کا قول کریں گے، تو یہ صحابی تو کم سے کم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہذین لوحین جو ہے نا، یہ جو دو یعنی کہ ہیں، ان میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں چھوڑا. تو سوا چھوڑنے کا قول تو آپ کر رہے ہیں، لیکن محمد بن حنفیہ نہیں کر رہے. یہ مسند احمد میں اگر کہیں گے، میں رقم الحدیث بتا دیتا ہوں، اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے. تو یہ اور جناب مولا علی، اور بھائی یہ دلیل لے کے آئے نا، کہتے ہیں دلیل لے کے آتے ہیں صحابی کا قول کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے.
محمد نہیں علی میں کے ساتھ دیکھنا آپ کی میں نے پوری بات سنی ہے، تھوڑا سا اگر سن لیں میں کچھ میں مولا علی کا فرمان جو موجود ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک کے متعلق کلام کیا ہے اور بخاری شریف میں وہ موجود ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا ما عندنا کتاب نقرأ الا کتاب اللہ. تو اگر کتاب اللہ کے سوا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کتاب اللہ، وہ جس کو سب کتاب اللہ سمجھ رہے اس کے سوا بھی ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ ضرور اس کو پیش کر دیتے. تو یہ تو اس بات کا جواب ہے کہ جو آپ کمی کا قول کر رہے ہیں یہ محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عباس جو اہل بیت کے افراد ہیں اور حضرت علی خود یہ قول کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، آپ جواب سنو، اب جواب سنو، اس کا جواب سنو نا. آپ نے تفصیلی بات کی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لازمی میں جواب سنوں گا آپ کا. میں نے جو تفصیلی بات کی وہ صحیح بات کی ہے نا، وہ عقل کی بات کی ہے. آپ نے جو تفصیلی بات کی وہ بالکل سب کا وقت کا ضیاع کی بات کی ہے نا، وقت ضائع کرنے والی بات کی ہے نا. وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا دلیل ہے کہ صحابہ نے کہا ہے کہ قرآن میں سے کچھ گھٹا نہیں ہے، اس کے میں نے پیش کیا ہے. ہاں جو پیش کیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے قرآن کے، یا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھیں سوائے قرآن کے. تو اس میں کہاں ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں وہ کہاں ہے؟ حاضن ٹھیک ہے، وہی میں بتاؤں ما تارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین حاذین اللوحین، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ اشارہ تو کر رہے تھے اپنے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مختار جو تھا جس نے وحی کا دعویٰ کیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے اور مسند احمد میں وہ الفاظ موجود ہیں. تو یہ اس وقت میں کہہ رہے ہیں. بھائی اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں اس کی دلالت کرتا ہے کہ قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ما تارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہیں چھوڑا، آپ کہتے ہیں چھوڑا ہے بہت کچھ. آپ کا یہ دعویٰ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ما تارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہ تو آپ کی تو میں نا آپ کی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس روایت آپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ کسی روایت میں یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو وہ دلیل کے طور پر قول پیش کر دیا، آپ یہ تو مانے اس کی سند صحیح ہے، کل ہماری کتب میں ہے. آپ نے کہا تھا کہ کسی صحابی کا یہ قول نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو ثابت مانا ہو، مکمل مانا ہو، مکمل معذرت غالباً اس مفہوم ہے اسی طرح کا، یہ مکمل کا قول ہے ما تارک رسول اللہ. اچھا بھائی، آپ جو ہے نا وہ آپ نے کہا کہ پہلا شرط ہے عقل کا، تو وہ آپ کا جو ہمارے آپ اس سے اختلاف ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، میں چلے یہاں بس ختم بات نہیں، ختم مزید آپ سے کیا گفتگو کریں جب آپ اتنا نہیں سمجھتے بھائی. چلے میں اس سوال کو چھوڑ دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں نا، مثلا میں ابھی کہتا ہوں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، تو آپ اس سے مطلب نکال دیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ گندا شہر ہے. ان دونوں باتوں میں کیا ربط ہے بھائی؟ کراچی بڑا شہر ہے، اسلام آباد گندا ہے. اگر میں کوئی بات نہیں، میں بس ختم بات. نہیں دیکھیں میرا وقت بھی ہے اور دیکھنے والوں کا بھی وقت ہے نا. اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں، بات سنیں، آپ یہاں پہ آتے ہیں عاقلانہ بات نہیں کرتے، یہاں پہ آ کر جو بھی ذہن میں آئے اس کو ادھر پھینک دیتے ہیں. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان پہ ظلم نہیں ہے؟ میں کیوں ان کا وقت ضائع کروں، اپنا وقت ضائع کروں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے؟ آپ یہاں لائیو سیشن کر رہے، سامعین سن لیں گے. آپ 2-4 منٹ کا ٹائم تو دے ذرا مجھے. میں بہت ٹائم دیا نا، 2-4 منٹ سے بہت زیادہ دیا ہے آپ کو. چلے 2 منٹ بات کرو. ابھی مزید میں مانگ رہا ہوں 2-4 منٹ کا، تاکہ آپ 2-4 منٹ تاکہ میں مزید آپ نے دیکھیں. ہاں وہ قرآن نے بھی ٹھیک ہے، میں اس کے ٹھیک دیکھیں، میں نے یہ محسوس کیا، میں نے زیادہ آپ کے لیکچر نہیں سنے، لیکن جو بہت کم جو سنے ہیں ان میں مجھے جس چیز کا احساس ہوا، آپ بعض عبارات میں تصرفات سے کام لیتے ہیں. آپ نے الادب المفرد سے کچھ دن پہلے ابھی روایت پڑھی جس میں واضح طور پر لکھا رجل من اہل البصرہ، سند میں کلام پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ کو حضرت ابوبکر کی طرف پیش کر رہے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے مجہول العین مبہم راوی ہے، اس میں آپ اس کو بطور حجت پیش کر رہے ہیں، اور وہ جاہل آدمی ایک تھا جس کو نہیں اس چیز کا پتہ تھا. اس کا جواب لے لو، پھر اس کا جواب لے لو، ٹھیک ہے نا. آپ جا کے دیکھو کتاب صحیح ہے جو صحیح ہے ادب مفرد کی. اب آپ ابھی سند پڑھ دیں، آپ ٹھیک ہے، میں نے سند پڑھی ہوئی ہے، اسی میں آپ نے رجل من اہل البصرہ پڑھا. البانی نے اس حدیث کی تصحیح کیا، اور اجازت دیں جس شخص نے ہمیں فون کیا تھا بھائی، اس نے کہا تھا کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ کتاب کنز العمال میں ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے. ہم نے اس کا سند پیش کیا کہ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ اس سند میں ایک شخص مجہول ہے، یہ دوسری بات ہے کہ لیکن یہ حدیث وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے یہ کہا ہے للشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، کہ شرک تجھ میں پوشیدہ ہے اس بات سے دبیب چونٹی کی حرکت سے زیادہ پوشیدہ ہے. اب آپ کہتے ہیں بخاری نے نقل کیا ہے، مخاطب ابو بکر ہے، آپ کہتے ہیں یہ سند صحیح نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں لیا ہے.
میں نے کوئی غلط ترجمہ نہیں کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ سند صحیح نہیں، تو اس کو جا کے صحیح ہے. میں ابھی آپ کو البانی کی کتاب دکھاتا ہوں، البانی صاحب کی کتاب دکھاتا ہوں. کیا ہے اس کا نام؟ صحیح ہے ادب مفرد. اس نے اس حدیث کی تصحیح کیا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے ادب مفرد. ایک منٹ میں کتاب نکال دوں. الادب المفرد. جی جی بھائی آپ کی آواز. ایک منٹ میں کتاب دکھاؤں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. ہاں دکھائیں کتاب دکھائیں آپ. ہاں دکھاتے ہیں. ایک منٹ. 267 صفحہ نمبر 267. کیونکہ میرے پاس یہ کتاب کاغذ پہ متن نہیں ہے، اسکین آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے عزیزو الادب المفرد، صحیح الادب المفرد. جو ہے اصل کتاب بخاری کی ہے، اور تصحیح کس کی ہے؟ محمد ناصر الدین الالبانی کی. بہت بڑا محقق ہے جماعت سلفیہ کا. ٹھیک ہے نا. یہ صفحہ نمبر 265، حدیث نمبر 716. انطلقت مع ابی بکر، ابو بکر کے ساتھ میں گیا. فلان فلان سند فلان پڑھ دیں ذرا، سند پڑھ دیں. سند نہیں لایا نا، سند نہیں ذکر کیا. میں سند نہیں آپ کوئی بات نہیں، آپ ادب المفرد اصل کی طرف چلے جائیں. آپ نے پڑھی ہوئی ہے سند، آپ نے سند پڑھی ہوئی ہے. سنو بھائی، میری بات ختم ہو جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. اے ابو بکر، شرک ابو تجھ بکر میں کو کہا فیکم. آپ کہتے ہیں فیکم، آپ عربی بہت اچھی جانتے ہیں. آپ فیکم کا معنی تجھ میں کہہ رہے ہیں. بھائی یا ابو بکر، اے ابو بکر، تجھ لوگوں میں اس میں ابو بکر شامل ہے نا. ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھ امت. ابو بکر کے ساتھی حضرت علی کے ساتھی تھے. حضرت علی ساتھی نہیں تھے. حضرت علی امیر المومنین سے ابو بکر کے دشمن تھے. بات سنو نا، بات کرنے دو. اوکے بھائی صاحب، ایک دفعہ مسجد کاٹو نا مجھے تو میں تیرا فون کاٹ دوں گا. ختم بات. تجھ میں اگر تمیز نہیں بات کرنے کی تو خدا حافظ، کسی اور سے بات کر لینا. ٹھیک ہے نا. اگر ایک دفعہ مسجد کاٹا تو فون کاٹتے ہیں آپ. وہ حدیث پڑھنے دو. اے ابو بکر، لا شرک، بے شک شرک تجھ میں، تجھ لوگوں میں، تیرے خاندان میں، اخفی من دبیب النمل، چونٹی کی حرکت سے زیادہ پوشیدہ ہے. وہ البانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ صحیح، حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح ہے. جا کے البانی سے پوچھو کیوں حدیث صحیح ہے. اس نے تحقیق کیا نا، وہ کہتا ہے کہ حدیث صحیح. اب میری تحقیق کو نہیں مانتے، وہ البانی سے جا کے لڑو. ٹھیک ہے. اب آپ کا کوئی فرمائش ہے تو بولو، اس کے بعد آپ سے خدا حافظ ہے میرا. ٹھیک ہے. میں رکھتو فیکم کا معنی آپ نے جو کیا ہے، اگر وہ یہاں کر لیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. چلے میں اس کو چھوڑتا ہوں. آپ نے احمد بن شعیب النسائی کی وفات کا جو ذکر کیا ہے کہ ان کو اس وجہ سے قتل کیا گیا، تو جناب امیر معاویہ کے فضائل پر اس کی ذرا سند پیش کر دیں. یہ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے یہ جہاں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سند صحیح نہیں. آپ کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہاں بھی صحیح نہیں ہے؟ اچھا اب علماء کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کی بھی سند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل ہوتا ہے، سند ہے. آپ نے یہ قصہ کہاں سے پڑھا ہے؟ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد جو بھی تم نقل کرتے ہو کہ مثلا احمد نے کہا کہ فلان شخص ثقہ ہے، یحییٰ بن معین نے اس کی توثیق کی ہے، فلان نے اس، ابو داؤد نے، ابی ابن حاتم نے، اس سب کی تم سند لے کے آؤ، پھر تو تمہارا پورا مذہب سند ہے. آپ تاریخ یحییٰ بن معین دیکھیں، آپ جامع المسائل دیکھیں. احمد ابن شعیب نسائی کا جو قتل ہوا ہے، آپ مانتے ہیں کہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ اس کا قتل کتب میں موجود ہے نا؟ کافی نہیں، آپ اس کی سند پیش کر دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی کتب میں موجود ہے. میں بھی ناجر بلالا سے کچھ پڑھوں گا تو پھر آپ کہیں گے نہیں. وہ ایک حدیث ہے بھائی، ایک وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے سند لانی چاہیے. مثلا فلان عالم کو چلے آپ بتا دیں اس کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا ہے؟ آپ بتا دیں نسائی کو یہ قصہ سب سے پہلے کس نے بیان کیا ہے؟ اوکے آپ سنو، میں جواب دیتا ہوں. میں دکھاتا ہوں کہ احمد بن شعیب کو کس نے قتل کیا. ٹھیک ہے نا. آف لائن سنو تم، بہت مہربانی آپ. نسائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ احمد بن شعیب النسائی. اچھا، اس کے میں حوالہ موجود ہے، جن لوگوں نے ذکر کیا ہے. حاکم نے مستدرک میں وغیرہ میں، مستدرک میں نہیں تو اپنے کتب میں حاکم نے ذکر کیا ہے. یہ تو بہت سارے کتب میں آیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو.
احمد ابن شعیب نسائی کا مقتل. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تالیف حافظ المزی، یوسف بن کمال مزی، جلد نمبر 1. یہاں پر میرے عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 338، یہ روایت یہ ہے اس کی. اچھا، قال الحاکم ابو عبداللہ الحافظ سمعت عمر علی ابن عمر یقول، وہ اپنے شیخ علی ابن عمر یعنی دار القطنی حافظ ابو الحسن دار القطنی فرماتے تھے، کان ابو عبد الرحمن النسائی افقہ مشایخ مصر فی عصرہ. ابو الحسن دار القطنی کہتے تھے کہ حافظ نسائی بہت بڑے، مصر کے سب سے بڑے حدیث کے شیخ تھے. وَأَعْرَفَهُمْ بِالصَّحِيحِ مِنَ الْآثَارِ وَالسَّقِيمِ مِنَ الْآثَارِ، سب سے بڑے محدث تھے فقہ میں، حدیث میں. بھلے پھر ان کو جب یہ ان کے علم میں بہت بڑھ گیا ان کی مقام، فسئل عن فضائل معاویہ، ان سے پوچھا گیا معاویہ کے فضائل، فامسک عنہ، اس نے معاویہ کے فضائل نہیں سنائے. فضربوہ فی الجامع، مسجد میں ان کو مارا گیا. پھر ان کو مکے کی طرف نکالا گیا اور وہ مکے کی طرف لے جائے گئے، وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا. وتوفی بہا مقتولا شہیدا، اور وہ مقتول شہید ہو گئے. اور اچھا پھر حاکم روایت کرتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق اصفہانی نقل کرتے ہیں، سمعت مشایخنا بمصر، کہ مصر کے محدثین اس طرح بولتے تھے، مصر کے محدثین اس طرح کہتے تھے کہ احمد ابن شعیب نسائی دمشق گئے، وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ کے فضائل سناؤ، اس نے معاویہ کے فضائل نہیں سنائے، تو اس کو بلے اتنا مارا کہ وہ قتل ہو گئے، وہ مکہ چلے گئے اور قتل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ایک حافظ ابو الحسن دارقطنی اور ایک کون ہے مصر کے مشائخ، ان دونوں کا قول ہے. اور یہاں پہ ایک قاعدہ میں آپ کو سناؤں عزیزو، قاعدہ بھی سناؤں کہ الاخبار بالجزم يدل على التصحیح. الاخبار بالجزم ایک بہت بڑا قاعدہ ہے محدثین کے درمیان. الاخبار بالجزم يدل على التصحیح، کہ جزم کے ساتھ خبر حدیث نقل کرنا، کہ کوئی روایت نقل کرنا. دیکھیں حاکم نے یہ نہیں کہا کہ دارقطنی نے یہ کہا کہ اس طرح روایت ہے، دارقطنی نے جزمن خبر دی کہ اس طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دارقطنی اور نسائی کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، یعنی ان کے درمیان زمانی فاصلہ اتنا طویل نہیں ہے. عزیزو یہ کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، تالیف یحییٰ بن شرف النووی. یہاں پر عزیزو ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 48 میں. اچھا، وَإِذَا أَرَدْتَ رِوَایَةَ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر بغیر سند کی کوئی حدیث نقل کرتے ہو ضعیف حدیث، تو نہ کہو جزم کے ساتھ خبر نہ دو، بلکہ کہہ دو روی کذا او بلغنا کذا او ورد او جاء کذا. بھلے لیکن جب تم، کیونکہ اگر تیرے پاس کوئی ضعیف خبر ہے تو اس کو جزم کے ساتھ نہیں کہنا، کہہ دینا کہ اس طرح روایت ہوئی ہے. لیکن صحیح سند کے ساتھ کیونکہ اگر تم جزم کے ساتھ خبر دو گے، یقین کے ساتھ خبر دو گے کہ اس طرح ہوا ہے، تو یہ تصحیح پہ دلالت کرتا ہے. تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، سیوطی صاحب اس عبارت کی شرح میں کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. اما الصحیح فاذکرہ بصیغۃ الجزم، جو روایت صحیح ہوتی ہے اس کو صیغہ جزم کے ساتھ نقل کرو. تو مشائخ مصر کے محدثین، حاکم نے نقل کیا کہ اس طرح بولتے تھے کہ احمد ابن شعیب نسائی کا قتل اس طرح ہوا ہے، جزم کے ساتھ. انہوں نے نہیں کہا کہ اس طرح نقل ہوا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. حافظ ابو الحسن دارقطنی انہوں نے کہا کہ یہ احمد ابن شعیب کے نسائی کا قتل کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے جزم کے ساتھ نقل کیا ہے. تو یہ مصر کے مشائخ نے شہادت دی ہے کہ احمد ابن شعیب نسائی کا قتل جو ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ اس نے معاویہ کے فضل میں حدیث نقل نہیں کیا. اور حافظ ابو الحسن دارقطنی اتنا بڑا حافظ ہے، اتنا بڑا محدث ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی جزم کے ساتھ خبر دیا. اب صحت ثابت ہو گئی، ختم بات.